ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ وہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی، چاند کی 14 تاریخ اور ہر طرف دھند پھیلی تھی۔ سورج ڈوبے چند ہی گھنٹے گزرے تھے، یعنی کہ صبح ہونے میں ابھی بہت وقت پڑا تھا۔ سالار جو کچھ دیر پہلے ہی ٹرین میں سوار ہوا تھا، یہاں وہاں نظر دوڑا کر آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیٹ خاصی اچھی مل گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے اطمینان سے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا اور جمائیاں لینے لگا۔ آج تو وہ ایسا سویا تھا کہ آنکھ کھلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بڑی مشکل سے ہی صحیح مگر ٹرین نکلنے سے پہلے وہ اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ ٹرین برق رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے باہر گہرا اندھیرا چھایا تھا اور باہر سے آنے والی یخبستہ ہوا روح کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کو بند کیا تو کچھ سکون ہوا۔ ٹرین اسٹیشن سے تقریباً 40 کلومیٹر دور نکل چکی تھی۔ کانا سالار کھا کر نکلا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے چادر نکالی اور برتھ پر بڑی پھرتی سے بچھانے لگا، جبکہ سرا نے اپنا بیگ رکھا اور بڑے آرام سے برتھ پر لیٹ کر اس نے اپنے بیگ پر سر رکھ دیا۔ لیٹتی ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی کہ اچانک اس کا کندھا کسی نے تھپتھپایا، جس پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے ٹی سی کھڑا تھا۔ ہاں بھائی، ٹکٹ دکھاؤ، وہ بولا، جس پر سالار نے فوراً اپنے بیگ سے ٹکٹ نکالا اور ٹی سی کی طرف بڑھا دیا۔ ٹی سی نے ٹکٹ بغور دیکھا۔ اوہو، آپ کی سیٹ یہاں نہیں، اس اگلے ڈبے میں ہے، جائیے۔ جس پر سالار نے اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر دیکھا تو واقعی ٹی سی کی بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ وہ بددلی سے اٹھا اور اپنی چادر سمیٹی، پھر سامان اٹھانے کے بعد دوسرے ڈبے میں آ گیا اور اپنی برتھ کی طرف بڑھا۔ پورے ڈبے میں ایک عجیب سی بو پھیلی تھی، جیسے کہ آس پاس کہیں سڑا ہوا گوشت رکھا ہو۔ خیر سالار نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنی برتھ کے پاس پہنچا تو وہاں پر پہلے ہی سے کوئی شخص لیٹا سو رہا تھا۔ سالار نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا، جس پر وہ جاگ کر سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ جناب، شاید آپ سے اپنی برتھ ڈھونڈنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ میری برتھ ہے، اس نے اس شخص کو ٹکٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ جس پر وہ شخص خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سالار اپنا سامان وغیرہ رکھنے لگا۔ سالار کو محسوس ہوا جیسے وہ شخص وہیں اپنی جگہ ساکت سا کھڑا ہے۔ سالار نے پلٹ کر دیکھا تو اس شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی اور منہ اس طرح کھٹا ہوا تھا کہ پوری بتی سی دکھائی دے رہی تھی اور وہ بو اس کے منہ سے ہی اٹھ رہی تھی۔ قریب ہونے کی وجہ سے بدبو اتنی شدید تھی کہ سالار کے حواسوں پر چانے لگی تھی۔ وہ وہاں سے تیزی سے بھاگا اور دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پورا ڈبہ خالی تھا، بس ٹرین کے چلنے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر بج رہی تھی۔ وہ ابھی خود کو سنبھال نہ پایا تھا کہ اس کے منہ پر جیسے کوئی فوارہ پھوٹ گیا۔ جب اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو معلوم پڑا وہ خون تھا۔ سالار کا چہرہ اور کپڑے پوری طرح خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ وہ چیخا مگر حلق سے آواز ہی نہ نکل پا رہی تھی۔ وہ پہلے والے ڈبے کی طرف بھاگا تو جیسے وہ ڈبہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ جتنی دوڑ لگاتا پھر سے وہیں آ کر رک جاتا۔ وہ آج پہلی بار خوف کو اس حد تک محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر وہ دوسرے ڈبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے ہر طرف لوگ سوتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے اپنی مدد کی خاطر ایک بندے کو ہلایا مگر وہ نہ اٹھا۔ ایک کے بعد ایک وہ جس مسافر کو بھی جھنجھوڑتا وہ اس طرح سے سویا ملتا جیسے صدیوں سے سویا ہے اور صدیوں تک سوتا رہے گا۔ آخرکار ٹی سی کو پھرتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھ رہا تھا۔ سالار نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ جب اس کے گوش گزار کیا تو اس نے کوئی تأثر نہ دیا۔ وہ تو اپنی پلک بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ سالار کو کچھ تشویش ہوئی۔ ٹی سی صاحب، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ رونما ہو گیا ہے؟ سنا، میں نے سب سنا، ٹی سی نے اس کے بالکل نزدیک ہوتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ جس پر سالار نے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ سالار ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا
اور اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ ٹرین میں سوار ہونے کے بعد آ کر بیٹھا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو معلوم پڑا کہ وہ ایک خواب تھا، مگر کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس کے ساتھ ہی ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور ٹرین بھی ایک شدید جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ سالار نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک بات نہایت عجیب لگی کہ اتنے زوردار دھماکے جیسے شور کے بعد بھی کوئی مسافر جاگا نہیں تھا۔ وہ سب کے سب بے دستور سو رہے تھے۔ سالار اٹھا اور چلتے ہوئے ٹرین سے نیچے اتر آیا۔ ٹھنڈ تو وہ پہلے ہی محسوس کر رہا تھا، مگر نیچے قدم رکھتے ہی یخبستہ ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آس پاس دھند ہونے کی بدولت کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر سالار کو ایک بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پورے ٹرین میں سے نیچے اترنے والا بس ایک وہی تھا اور کوئی بھی نیچے نہ اترا تھا۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز تھی۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا آتا دکھائی دیا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آنے پر معلوم پڑا اس نے کالی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا اور سالار کے پاس پہنچتے ہی اس نے اپنے چہرے پر سے چادر ہٹا دی تو یہ وہی شخص تھا جو سالار کو برت پر ملا تھا۔ کیا ہوا؟ اس ویرانے میں اکیلے کیوں اتر آئے؟ آس پاس کچھ نہیں، جنگل ہی جنگل ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور زور سے ہنسا۔ سالار کو اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھاگا تو اسے لگا وہ آدمی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا ہے۔ سالار بڑی مشکل سے ٹرین میں سوار ہوا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا جو کہ کھڑکی کے پاس تھی۔ وہ سانس بحال کر ہی رہا تھا کہ اس کو کھڑکی سے کوئی گلا سڑا ہاتھ اندر آتا دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا کانچ کی کھڑکی بند کی تو وہ ہاتھ کٹ کر اندر گر گیا، جس کے نتیجے میں سالار کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ ٹرین چل چکی تھی۔ سالار اپنے کپڑے دھونے لگا کہ اچانک اس کی نظر وہاں موجود کھڑکی پر پڑی جہاں کوئی ہاتھ پاگلوں کی طرف کھڑکی کو بجا رہا تھا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ٹرین میں یہ ہاتھ کیسے ممکن بات تھی؟ سالار حواس باختہ ہو رہا تھا کہ اچانک کھڑکی پر ایک سفید چہرہ نمودار ہوا۔ سالار چلا کر باہر بھاگا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا سامنے وہی آدمی کھڑا تھا اور سالار کے منہ پر بہت زور سے چلایا۔ سالار نے بے ساختہ دروازہ واپس بند کیا اور سر پکڑے بیٹھ گیا۔ اتنے میں اچانک ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی اور پھر لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم ہو رہا تھا ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہے۔ سالار تیزی سے باہر نکلا اور پاگلوں کی طرح اپنا بیگ اٹھا کر بھاگا اور ٹرین سے اتر گیا۔ یہ ایک چھوٹا اسٹیشن تھا۔ سالار نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹرین کچھ دیر رکنے کے بعد چل پڑی۔ سالار ٹرین کو تب تک جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اندھیرے میں نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین سفر تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے اسٹیشن خالی ہوتا گیا اور پھر وہ وہاں اکیلا ہی رہ گیا۔ اس نے یہاں سے چلنے کا فیصلہ کیا اور چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں آ پہنچا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں اس کا سارا بچپن گزرا تھا اور 10 سال پہلے وہ یہ جگہ چھوڑ چکا تھا۔ ایک رکشہ دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ دیا اور رکنے کو کہا۔ جی بھائی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ رکشے والے نے کہا، مگر سالار کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے بولا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں سب آپ کی جان کے دشمن بنے ہیں۔ دراصل سالار اور اس کا دوست علی غیر قانونی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن پیسوں کی اونچ نیچ ہو جانے پر دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور نوبت ہاتھاپائی تک آ گئی۔ پورا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور سالار کے ہاتھوں علی کا قتل ہو گیا۔ وہ اس کی لاش وہیں سڑک پر چھوڑے بھاگ گیا تھا۔ اس دن کے بعد آج وہ یہاں لوٹا تھا تو بیتے لمحے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو واپس اسٹیشن چھوڑ آتا ہوں، جلدی بیٹھیں۔ رکشے والی کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور فوراً رکشے میں سوار ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی دکھائی دی اور کچھ ہی دیر میں اسے پکڑ کر لے گئی۔
قتل کے جرم میں سالار کو عمر قید ہو گئی تھی، مگر وہ تو پھانسی کو ترستا رہ گیا، کیونکہ ہر رات اس کے کمرے سے باہر یہی آواز آتی تھی، علی مجھے معاف کر دو، مجھے سکون سے جینے دو، معاف کر دو۔ یہ سسکیاں ہی اس کا مقدر بن کر رہ گئی تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔